يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ لوگوں تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں تو موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں۔ اور آگے اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے، اور وہ چیز ہے اسراف، حد سے تجاوز کرنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو، اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیاد بھی ہو جائے، اگر مرد کا ناک سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے، مگر آپ بنیاد پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئے نہیں مناسب ہے۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا گوشت کے علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ۔ میرا پروگرام تھا تو وہاں ایک مسلمان سیٹ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنایا، 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، یہ دکھانے کے لیے سامنے بہت پیسہ تھا۔ بھائی دولت ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو۔ اس وقت میں آج کتنی قریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر جا کے صفائی کا کام کرتی ہے، برتن مانجتی ہے۔ اس وقت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس وقت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے پاس اپنا
مسلمان نہیں ہے جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے حاصل ہے. جس امت کا یہ حال ہو، جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کے لوگ، اس قوم کے امیر امراء 5-5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹی کو شادی پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاتے رہے ہیں کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، عام آدمی کو بھی دینا ہے اور ویاپی کو بھی دینا ہے. 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال فیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا. مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کرانے والے ہمارے منچلے نوجوان وہ 100-200 روپے میں ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے. وہ بھی تیار رہے. مال کہاں پہ خرچ ہوا ہے حساب دینا پڑے گا. اور مال کیسے کما رہے ہو، Dream 11 کے ذریعے کما رہے ہو، سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو. ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے. ہم 100% بالکل صحیح بھوشیوانی کرتے ہیں. میں نے تھوڑا بہت دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھیے کیا بھوشیوانی کرتا ہے. آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ، اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے. اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا لاکھوں کا کروڑوں کا، اور شام رات ہوتے ہوتے رزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ. یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے اور جوا ہو رہا ہے اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا ہمارا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ڈاؤن پہ ڈال دے گا. میرے پیارے ساتھیوں مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب. تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں. اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ظلم کا ظالم کام کھول کر کے سوئے، ظلم کا انجام برا ہے. ظلم زیادہ دیر تک چلے گا. جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہاں کما رہے ہیں. اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے. اس قوم پر اللہ کا غضب ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا. ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی. کبھی رات میں یا کار چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ چلا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے. 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے. آپ ڈر جائیں گے. چاروں طرف خوب اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا. کوئی انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے ظالم کو قیامت
کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی چلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اس کائنات کا یہ اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا، تو اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا، مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، انجام کتنا بیان ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بیان کرنے والا ہے، اور آگے بڑھیے۔ اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے تو دال پلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں کرتا۔ قارون بڑی دولت والا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا مولوی صاحب نے شیروانی پہنی، سامنے لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے، پنجابی پہنے، اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے
پیسہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیہ. اے میرے صحابی، اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو. اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے. ہاں، اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا. یہ تکبر ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ یرفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا. میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سوچ ہو جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں، جو بذیء ہوتے ہیں. فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے. اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو. اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر یہ چیک کرو بچہ ایسی ریل کو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بیہودہ باتیں سیکھ رہا ہے. بچوں کی تربیت کو بڑی توجہ دے. آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. 3 سال کا بچہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا. عربی کا شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَىٰ أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّقَاهُ ذَلِيلًا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَىٰ لَهُ أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ مَشْغُولًا. ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، اناث تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے. باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں. کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ نہیں پتا، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا. اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی، اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے جو بیہودہ باتیں اور گندی باتیں ان سے نکالتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجیے، اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابغض الناس عند اللہ ثلاث. 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. نمبر 1 ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، خانے کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے. شراب پینا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پینا. چوری کرنا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے یہ اور بڑا گناہ ہے. اس لیے جو
عمرہ کرنے جائیں، میں سمجھاتا بھی ہوں کہ عمرہ کرنے آپ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران، اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی، حجر اسود کو ٹچ کرنے کی، مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بس ایک سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناراض کرے۔ اور دوسرا انسان وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے، جب اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے، اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ وَمُخْتَلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا خون بہانے والا، بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور قرآن میں جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہے اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کچھ سوالات آئے ہوئے کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں، مان لیجیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہیں کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا، یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا، پاؤں کو پاؤں سے آپ نے کھجلا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز کی حالت میں ایسا کام آپ مت کیجیے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر آپ نہیں ہیں، بالکل آپ جیسے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب ہاتھ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر پھجانے لگے، پیٹ پھجانے لگے، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ معمولی کوئی جنبش ہوئی اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں؟ اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئیں، آپ پہلے پیر کو دھوئیں۔ اسی طریقے سے جب غسل جنابت آپ کریں گے، جو ناپاکی کو دور کرنے والا غسل آپ کرتے ہیں